اللہ کہتا ہے پھر موجے ہوا روح بدلیں گی، انگاروں سے گلشن پھوٹے گا، شبنم سے شرارے نکلیں گے۔ صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور گلشن علم کے لہکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج کی اس خوبصورت محفل میں مجھے جس عنوان پر احزار حیال کی شمع جلانی ہے وہ ہے آپ نے گھبرانا نہیں۔ یہ عنوان سن کر میں کئی دفعہ خود گھبرا گیا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے گھبرانا نہیں۔ جناب اعلیٰ، میری آج کی تقریر مینجمنٹ کے نام، جنہوں نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ کیا روٹی کا انتظام۔ جناب صدر، اگر ایسا نہ کرتے تو آپ کو ہر شخص گھبرایا سا نظر آتا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ محفل کی سب سے میٹھی آواز یعنی پہلی آواز یہی ہوتی ہے، بہنوں تے بھراؤ روٹی کھل گئی جے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، دوست دوست کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جناب صدر، روٹی کا جادو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہی رہتا ہے، پھر انسان پہلے جیسا ہو جاتا ہے، ہر شخص کی پہچان محبت واپس آ جاتی ہے۔ جناب اعلیٰ، نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رات کے 3 بجے پپو کی آنکھ کھلتی ہے، چہرے کے زاویے بگڑنے لگتے ہیں، پپو واش روم کی طرف دوڑ لگاتا ہے، مگر ہائے قسمت، واش روم میں تو کوئی اور ہے۔ پپو نے برداشت کرنا شروع کیا، برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا، چہرے کے زاویے مزید بگڑنے لگے تو اچانک اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ جناب صدر، مہنگائی کی بات کی جائے، آٹا چینی گھی آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا ہے، ایسا لگتا ہے یہ سماں نوش نہ ہو، کسی راکٹ کی سواری ہو۔ جناب صدر، دور نہ جائیے، اپنی ہی مرغی کو لے لیجئے جس کی سپیڈ 400 کلومیٹر فی سیکنڈ سے تجاوز کر چکی ہے، اور میں ٹھہرا سست رفتار جانور جو کہ 35 کلومیٹر سے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو آپ بتائیے کہ میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا؟ جناب صدر، اب ہم جاتے ہیں پٹرول کی جانب۔ میں پٹرول ڈلوانے اچانک پٹرول پمپ پر جاتا ہوں تو پٹرول کی قیمت دیکھے میری تو کام پہ ٹانگ پڑ رہی ہے۔ جناب صدر، پٹرول بھی سٹنگ کی طرح ہے، جیسے سٹنگ پی کر چٹکا محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دے کر میرے ابا جان مجھ سے کہتے ہیں کہ اب تو نے موٹر سائیکل پر کہیں جانا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ جناب صدر، میں اچانک ٹیلی ویژن آن کرتا ہوں تو آواز آتی ہے بریکنگ نیوز، آپ کے ملک میں احتجاج کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ جنہوں نے گھبرانے سے منع کیا تھا ان کا گھبرانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جناب صدر، ہمیں مختلف بہانوں اور دلاسوں سے بھرایا جاتا ہے۔ کبھی سب سمیٹ لینے کے بعد مجھے کیوں نکالا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو کبھی اون کا آخری قطرہ نچوڑ لینے کے بعد آپ نے گھبرانا نہیں کا مشورہ دیا جاتا ہے، تو کبھی سکون تو قبر میں کہہ کے ہمارے زاموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ تو بتائیے ہم کیا کریں؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا خود کا، کہ ہم اپنے مسائل کسی گہرے اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی مسیح کو ڈھونڈنے کی بجائے خود قدم بڑھائیں اور منزل کو پا لیں۔ یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کر دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ شکریہ۔